بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا. جبکہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے نوجوان سے کہا کہ میں تو چلتا ہی رہوں گا یہاں تک کہ 2 دریاؤں کے سنگم پر پہنچوں گا، خواہ مجھے سالہ سال چلنا پڑے. اب یہ ان کا یوشع ان کا غلام بھی تھا اور ان کا طالب علم بھی تھا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو اور وہ خود ایک نبی بھی تھے. اچھا، طالب علم غلام بھی ہو سکتا ہے. اب یہاں سے آپ سارے ادب سیکھیں گے. غلام ان دا سینس کی خدمت بھی کر سکتا ہے، اور وہ ان کی خدمت کے لیے تھا. تو جو طالب علم ہوتا ہے اور اس پہ فرض ہوتا ہے کہ استاد کی خدمت کی جائے، ٹھیک ہے، استاد نہیں کرے گا، ٹھیک ہے، استاد کا وہ جو اسٹیٹس نہیں ہوتا ہے. اور لیکن طالب علم جو ہوتا ہے وہ، اور یہ اس طرح کے کام، یعنی آپ دیکھیں غلام یعنی کام کہ جس میں کہ ان کی کیئر کرنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام ساتھ، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منع بھی کرتے تھے، لیکن ان کے وضو کا پانی بھر دینا، اس طرح سے وہ غلامی والے کام. تو غلامی کی طالب علمی زیادہ آپ کو جو ہے نا علم سکھا کے جاتی ہے. میرا پرسنل یہ ایکسپیرینس یہ ہے، جب طالب علمی میں آپ غلامی لگاتے ہیں نا، یعنی آپ نوکر بن کے جو طالب علم بنتے ہیں نا، تو وہ زیادہ آپ کو علم دے کے جاتی ہے. یہ میرا اپنا پرسنل ایکسپیرینس ہے. میں نے بھی شاید، اگر میں یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا، میں نے بھی ایسی طالب علمی کی بھی ہے، اور مجھے لگا میں نے اس سے زیادہ سیکھا، کیونکہ پھر ان کے نا قریب ہوتے ہیں آپ استاد کے. جب وہ استاد کے قریب ہوتے ہیں تو پھر ان کے لائف سٹائل کو بھی آپ اندازہ لگاتے ہیں، ان کی اور بھی چیزیں آپ ان کی شخصیت کو سیکھ جاتے ہیں. وہ آپ کی زندگی کا حصہ بنتا چلا جاتا ہے. اس میں پھر آپ کو فقیری کرنی پڑتی ہے. اس فقیری میں پھر آپ کے علم کی بادشاہی آ جاتی ہے. ٹھیک ہے نا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو موسیٰ علیہ السلام کو اچھا بھائی یہ علم تھا، ایجوکیشنل ٹرپ تھا، بڑا انوکھا انداز تعلیم کا ٹرپ تھا. اب سوال یہ اٹھتا ہے، یہ علم کا سفر کرنے کی آخر ایسی کیا ضرورت پیش آ گئی تھی؟ اور وہ بھی آپ دیکھیں ایک بالکل یونیک ہے معاملہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو کہ خود نبی ہیں. عام طور پہ جو نبی ہوتے ہیں وہ وقت کے بہت سب سے بڑے عالم ہوتے ہیں، مگر یہاں پر ان کو ایز اے شاگرد بنایا گیا. ٹھیک ہے. اب اس کی ضرورت اس لیے پیش آئی تھی کہ ایک دفعہ ایک موقع پر ایک سائل کے جواب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہہ دیا تھا کہ اس وقت مجھ سے بڑا اس دنیا میں کوئی عالم نہیں. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کو یہ جملہ ان کا پسند نہیں آیا، یعنی علم میں تکبر بالکل پسند نہیں ہے. استغفر اللہ استغفر اللہ. ٹھیک ہے. تو علم میں تکبر بالکل پسند، علم میں عاجزی جو ہے نا وہ پسند ہے. ٹھیک ہے نا. کیونکہ علم اللہ کی نعمت ہے اور بڑی کوئی شاندار نعمت ہے. اور نا انسان ایک لفظ نہیں بول سکتا، ایک جیسے کہتے ہیں کہ ایک حرف منہ سے نکال نہیں سکتا اگر اللہ کی مدد نہ ہو. یہ انسان اپنا عقیدہ درست کرے، اور عالم تو سب سے پہلے درست کرے کہ حقیقت بات ہے. آپ پڑھاتے پڑھاتے بھول سکتے ہیں. آپ کو کیسے روانی میں آپ، اللہ کی کتاب ہے بھائی، اللہ کی کتاب آپ کیسے پڑھائیں گے جب کہ اللہ کی اگر مدد نہ ہو؟ تو یہ اللہ کی مدد سے ہوتا ہے. تو پھر سارا کریڈٹ دینا بھی اللہ تعالیٰ کرواتا ہے آسان. ٹھیک ہے. اب انہوں نے یہ کہہ دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ نے ان کو وحی کے ذریعے سے مطلع کیا کہ نہیں، ہمارا ایک بندہ ہے خضر جو تجھ سے بھی بڑا عالم ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یا اللہ اس سے ملاقات کس طرح ہوگی؟ اب یہ دیکھیں یہاں پہ عاجزی کا معاملہ ہے. انہوں نے کوئی آرگیو کچھ نہیں کہا، بلکہ ایکسیپٹ کیا کہ ہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تو بس وہی ہوگا بڑا ہم سے. اور فوراً ان کے طالب علم بننے کو تیار ہو گئے. سبحان اللہ. آپ یہاں پہ ذرا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معاملہ دیکھیں کہ وہ وقت کے نبی تھے اور حضرت خضر تو نبی نہیں تھے. ٹھیک ہے. مختلف ان کے بارے میں آتا ہے، کوئی کہتے ہیں فرشتے تھے، کوئی کہتے ہیں عام انسان تھے، کوئی کچھ کہتے ہیں نبی بھی، ایک رائے نبی بھی کہتی ہے، مگر قرآن میں یہ ذکر نہیں آیا کہ وہ کوئی نبی تھے. ٹھیک ہے. تو انہوں نے یہ فوراً یہ کہا کہ بھئی اچھا کہاں پہ ملاقات ہوگی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جہاں دونوں سمندر ملتے ہیں وہیں ہمارا وہ بندہ بھی ہوگا. اور فرمایا کہ مچھلی ساتھ لے جاؤ، جہاں مچھلی تمہاری ٹوکری زنبیل سے نکل کر، یعنی تمہاری ٹوکری سے نکل کر غائب ہو جائے تو سمجھ لینا کہ یہی مقام ہے. ٹھیک ہے. تو حکم کے مطابق انہوں نے ایک مچھلی لے لی اور سفر شروع کر دیا. ٹھیک ہے. اب جو ہے نا وہاں سے جب دونوں وہ اب اس پہ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے نوجوان سے کہا میں تو چلتا ڈٹرمنیشن کے ساتھ میں چلتا رہوں گا جب تک کہ 2 دریاؤں کے سنگم پر پہنچوں گا، خواہ مجھے سالہ سال چلنا پڑے. ٹھیک ہے. تو یہ ایک ڈٹرمنیشن انہوں نے شو کی کہ جو ہے نا اب ہم سفر کریں گے. اور یہ سفر تھا، رحلہ بھی کہتے ہیں عربی میں اس کو، علم کا سفر. ٹھیک ہے. رحلہ. اچھا اب دیکھیں علم کی اہمیت کتنی ہے. ہم لوگ تسبیح، تلاوت، نماز، عمرہ، حج کو، روزہ کو علم سے افضل سمجھتے ہیں.
حالانکہ دین اسلام کا مزاج یہ ہے کہ علم جو ہے نا اور پھر اس پر عمل سب سے افضل ہے. ٹھیک ہے, ایک حدیث میں آتا ہے نا کہ ایک پہر علم میں گزارنا مقبول عمرے کا ثواب حاصل کرنا ہے, اور اگر وہاں پہ شام ہی کر دیں آپ تو مقبول حج کا ثواب مل جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا ایک وہ معاملہ رکھا, اور جو مقرب فرشتوں کے ساتھ کون ہوگا؟ جو قرآن کا ماہر ہوگا قیامت کے دن, حدیث میں آتا ہے. تو قرآن کے ماہر کی کتنی زیادہ, اب مقرب فرشتے کتنے انہوں نے عبادتیں, کتنی ریاضتیں کی ہوں گی, تو ان ریاضتوں اور ان عبادتوں کا کون انسان مقابلہ کر سکتا ہے؟ مگر اللہ تعالیٰ نے علم, جو قرآن کا جو ماہر ہے نا, اس کو بڑا مقام رکھ دیا کہ وہ ہوگا مقرب فرشتے کے ساتھ. قرآن کی مہارت بہت بڑی مہارت ہوتی ہے, عربی کی, اس میں اس کے روٹ ورڈز, اور ان کی ایک بہت بڑی مہارت کا ایک بہت بڑا یہ میدان ہے قرآن کی مہارت, کہ آپ کو اس کا علم سمجھ میں آئے, اس کے اندر جو لیسن ہے اس سمجھ میں. تو اٹس ویری ویری اور ویری بیوٹیفل سمندر ہے یہ نا. میں کیا بتاؤں کہ قرآن جب آپ پڑھتے ہیں نا, تو مجھے اگر آپ کہیں, میرا خیال ہے سب کو, آپ کو, کہ میں تو ہے نا سیدھا قرآن مطلب میں جیسے کہتے ہیں نا صرف عربی نہیں پڑھ سکتی, میرے ساتھ بہت بڑا, میں اس کیونکہ میں رک جاتی ہوں. اچھا اب اس میں کیا بتایا جا رہا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ اس لیے آپ کو بتا رہی ہوں کہ آپ کا بھی عمل یہ ہونا چاہیے کہ قرآن کو سمجھ کے پڑھنا ہے, ٹھیک ہے نا. چاہے آپ تھوڑا پڑھ لیں, ٹھیک ہے, بھلے 1 آیت 2 آیت 10 آیت ٹارگٹ بنا لیں, لیکن سمجھ کے پڑھنے کا اجر بھی زیادہ ہے, اور آپ کی زندگی میں پھر فرق بھی پڑے گا, ٹھیک ہے. تو جب وہ 2 دریاؤں کے سنگم پر پہنچے تو وہاں مچھلی بھول گئے. تو جس نے دریا میں سرنگ جیسا اپنا راستہ بنا لیا, اب وہی جگہ تھی نا, ٹھیک ہے نا. تو وہ 2 دریاؤں کا جو سنگم تھا, تو وہاں پر جو ہے نا, اور آپ دیکھیے انہوں نے مسلسل وہ کیا, اور بھوک اور تھکنے کا کوئی ذکر ابھی جیسے آگے کریں گے, لیکن انہوں نے اس طرح سے اس کو, یعنی اس طویل ترین سفر کو انہوں نے بہت خوشی اور بہت محبت سے کیا. اللہ تعالیٰ نے کہا تھا, ٹھیک ہے. اور علم کے راستے کی میں آپ دیکھیں کہ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ علم کے راستے میں تکلیفیں بھی اٹھانی پڑتی ہیں, سفر بھی کرنا پڑتا ہے, ٹھیک ہے. علم کا راستہ جو ہے نا اتنا آسان نہیں ہوتا ہے, ٹھیک ہے. جو علم کے راستے پہ چلتا ہے اس کے لیے جنت کا راستہ آسان ہو جاتا ہے. جنت کا راستہ اصل میں مشکل ہے. جب آپ علم کے راستے پہ چلتے ہیں تو وہ مشکل راستہ آسان ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے نا. صحیح. تو جب یہ دونوں وہاں سے آگے بڑھے, اب کیا ہوا کہ وہ آگے بڑھ گئے. وہ جگہ تو ایک تھی جو بتایا ہوا تھا, لیکن وہ اس سے آگے بڑھ گئے. تو ہے نا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے نوجوان سے کہا کہ لاؤ بھائی, لقد کالا لفتح آتینا غدانا لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا, کہ بھئی ذرا ہمارا ناشتہ لے آؤ. غدانا, غدا صبح کو کہتے ہیں, اور غدانا کا مطلب ہوتا ہے ہمارے صبح کا کوئی کھانا جیسے نا. اور اس سفر میں ہمیں نصب کہتے ہیں تھکاوٹ کو, ٹھیک ہے. اس سفر میں ہمیں تھوڑا سا تھکاوٹ پہنچی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا اگر کہہ دینا ایک سطحی انداز میں صرف یہ بات جملہ کہہ دینا, اور اس میں جذبات نہ ہوں, منفی جذبات نہ, تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں, ٹھیک ہے. اس نے جواب دیا, قال اریت اذ اوینا الی الصخرۃ فانی نسیت الحوت, کیا آپ نے نہیں دیکھا جب ہم ایک چٹان سے, پتھر سے ٹیک لگا کر آرام کر رہے تھے, وہیں میں مچھلی بھول گیا تھا, وہیں پہ میں مچھلی بھول گیا, دراصل شیطان نے مجھے بھلا دیا. وما انسانیو الا شیطان, یعنی کہ بھولنا جو ہے نا وہ شیطان کی طرف سے. اذکرہ, کہ میں آپ کا اس سے آپ کو اس کا ذکر کروں. اور واتخذ سبیلہ فی البحر عجبا, اب اس نے یہ بھی دیکھا, آپ دیکھیں کتنی بڑی بات بھول گیا, یعنی اس نے یہ بھی دیکھا کہ اس مچھلی نے انوکھے طریقے سے اپنا راستہ بنا لیا, یعنی وہ مچھلی زندہ ہو گئی, اس نے انوکھے طریقے سے یوں تیرتی جا رہی ہے, اور وہ دیکھ رہا ہے, اور اس کو یہ نہیں یاد آ رہا کہ بتا بھی دوں یہی تو وہ جگہ تھی, ٹھیک ہے. صحیح ہے. اب اس پہ انہوں نے کوئی ہے نا وہ اس طرح سے نہیں, انہوں نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہی تو تھا جس کی تلاش میں ہم تھے, ٹھیک ہے. قال ذلک ما كنا نبغي فارتد على آثارهما قصصا. تو شیطان اس سے پتہ چلتا ہے کہ اچھے کام ایون آپ کا ٹارگٹ بھی کبھی کبھی بھلوا دیتا ہے, اس لیے فوری طور پہ جو ہے نا انسان کو اگر کوئی اچھی نیکی کی بات ہے تو فوری طور پہ کر لینا چاہیے, ٹھیک ہے. تو اب وہ اپنے قدموں کے نشان ڈھونڈتے ہوئے واپس گیا, حالانکہ واپسی کا سفر تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے, لیکن انہوں نے علم کے راستے میں کیا, ٹھیک ہے نا. تو یہ جو ہے نا آپ دیکھیں کہ انہوں نے واپسی کا سفر کیا, اور پھر دیکھیں اس لیے کیا کہ سب سے قیمتی چیز جو ہوتی ہے نا وہ علم ہوتی ہے. تو یہ علم کے راستے کا پہلا ٹیسٹ بھی تھا کہ جہاں پہ یعنی کہ وہ راستہ تھا نا, یعنی جہاں پہ ان کو رکنا تھا, جہاں پہ وہ, تو اس سے تو آگے بڑھ گئے. اب یہ بھی ایک ٹیسٹ تھا کہ اب واپس جانا ہے اس جگہ پہ,
ٹھیک ہے نا. تو اب مسلسل یہ ٹیسٹ میں اب ہوں گے. بس ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا, جب وہ پہنچ گئے وہاں پہ فوجدہ عبدم من عباد, اب اللہ تعالیٰ ان کو عبد کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اب اللہ تعالیٰ کیفیت جانتے ہیں کہ حضرت خضر آتینہ رحمۃ من عندنا وعلمناہ من لدنا علما, کہ جسے ہم نے اپنے پاس کی خاص رحمت عطا فرما رکھی تھی اور اسے اپنے پاس سے خاص علم سکھا رکھا تھا. ٹھیک ہے, ان کو جو ہے نا خاص ایک علم دے رکھا تھا, اور وہ لدنی علم تھا, اپنے پاس سے جو خاص علم ہوتا ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں نے دے رکھا تھا ان کو. یہ حضرت خضر تھے. اس سے موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں آپ کی تابعداری کروں, آپ مجھے اس نیک علم کو سکھا دیں. اچھا, اللہ تعالیٰ کے ہاں رحمت علم بھی ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا, اللہ تعالیٰ نے, اور تو کوئی ان کی وہ نہیں. اور دوسرا ہے کہ ایک ان کو ظاہر ہے, اب آگے آپ دیکھیں گے کہ وہ چیزیں ان کو انہوں نے کی تھی جو شاکنگ ہوتی ہیں, جو انسان کے لیے ایک دم سے سمجھ نہیں آتی, مگر انہوں نے وہ کام کیے, اور اس میں وہ کام اس لیے کر رہے تھے کیونکہ ان کو اللہ تعالیٰ کیا کا حکم تھا. ٹھیک ہے, تو اب انہوں نے پہلے اجازت, اس کا مطلب ہے کہ علم کے معاملے میں ایک تو ایک اجازت بھی لی جا سکتی ہے کہ میں آپ کا ساتھ چلوں, یعنی ایسے ہی نہیں کہ چلے میں بھی چلتا ہوں, بلکہ پوچھا ان سے کہ میں آپ کے ساتھ چلوں, اور ساتھ میں بھی یہ نہیں کہا. دیکھیں آپ کا لفظ کیا استعمال ہوتا ہے, حل اتبیہ کا الا ان تعلمنی مما علمت رشدا, کہ میں آپ کی پیروی کروں, یعنی استاد کی پیروی کی جاتی ہے. ٹھیک ہے, یعنی صرف ساتھ نہیں چلنا ہوتا اور ان سے بدگمانیاں کرتے رہیں, آج باجی نے یہ کہہ دیا, آج یہ کر دیا, آج یہ ہو گیا, آج وہ ہو گیا, ایسے نہیں ہوتا. اچھا, اس سے علم بھی نہیں آئے گا آپ کو. استاد سے ایک اور بات بتا دوں, یہ حقیقت بات, استاد سے آپ خوشگمان رہیں گے نا تو آپ کے علم میں اضافہ ہوگا. استاد کی اگر آپ کو کچھ لگے بھی نا, کوئی گڑبڑ آپ کو لگ رہا کچھ, تو اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے. تو اگر آپ ان کے ساتھ خیر کا معاملہ کریں, کیونکہ وہ ہے نا بہرحال طالب علم کے مقابلے میں اللہ کے ہاں اس کا مقام تھوڑا بڑا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس کی اتباع کرنی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اس کی اتباع سے علم سیکھتے ہیں آپ. اتباع سمجھتے ہیں, ان کی پیروی. آپ دیکھیں اتباع کا لفظ جو ہے وہ بڑا غیر معمولی لفظ ہے. آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آتا ہے, ٹھیک ہے, نبیوں کے لیے عام طور پہ آتا ہے, لیکن آپ یہاں پہ دیکھیں استاد کے لیے بھی آ رہا ہے. ٹھیک ہے نا, تو استاد کی نقش قدم پہ چلا جاتا ہے, اس سے بھی علم حاصل کرتے ہیں. صرف ہے نا یعنی بولنے سے یا بول کے لکھنے سے, کاپیاں پڑھنے سے رجسٹر پڑھنے سے علم نہیں آئے گا. میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہی کہ لکھے نہیں, میں صرف آپ کو سمجھا رہی ہوں کہ ان کا جیسے آپ وہ جو کر رہی ہیں نا, تو ان کی کاپی کرنے سے بھی, ان کی پیروی کرنے سے بھی آپ کے اندر علم اترے گا, آپ کی زندگی میں علم آئے گا. ٹھیک ہے, تو انہوں نے اس کی بھی ان سے پرمیشن لی کہ میں آپ کی تابعداری کروں گا, آپ مجھے نیک علم سکھا دیں جو آپ کو سکھایا گیا. اس نے کہا آپ ہرگز میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے. علم کے لیے اس سے پتہ چلتا ہے کہ صبر بڑا ضروری ہے. ویسے تو ہر معاملے میں ضروری ہے, لیکن علم میں آپ کو صحیح بتا دوں, یہ اگین آئی ول سے کہ اٹ از مائی ایکسپیرئنس, کہ علم جو ہے نا بغیر صبر کے حاصل ہو ہی نہیں سکتا. یہ تو آپ لکھ لیں دل پہ. بہت سے لوگ مجھے کئی دفعہ, جب شروع میں تو ہوتا, کئی دفعہ لوگ کہتے ہیں میرے ساتھ بڑا میں اس بات کو, مجھے تو لگا میں نے زیادہ صبر کر لیا کہ نا جب شروع ہوتا تھا مدرسہ, تو بعض لوگ کا ہوتا تھا, بعض تو مجھے نا آیات بھی بتایا کرتے تھے, باجی ہم اتنی دور سے آئے, آج آپ اتنی آیات تو ضرور پڑھا دیجیے گا. باجی نا یہ جو ہے نا یہ والا معاملہ, مطلب ایسی عجیب چھوڑے, میں اس بات کو نہیں کہہ رہا, بس اللہ تعالیٰ بچوں کو وہ سب کو اللہ تعالیٰ علم عطا کرے. لیکن وہ نا اس پہ مجھے ہنسی آ رہی ہوتی تھی. ظاہر ہے ایک اچھا استاد ہے نا, اگنور بھی کرتا ہے, اللہ نے اس کو دے رکھا ہوتا ہے, وہ صبر بھی کرتا ہے, وہ آپ سے بڑا صبر کر رہا ہوتا ہے. یہ وہ سمجھے کہ وہ صبر نہیں کرتا, وہ آپ سے بڑا صبر کر رہا تھا, وہ اگنور بھی کر رہا تھا, وہ درگزر کر رہا تھا, پلس آپ کو دعائیں بھی دے رہا ہوتا ہے. اچھا استاد ہے نا بد دعا نہیں دیتا, یہ بھی میں نے دیکھا کہ نا پتہ نہیں اس کا دل اللہ نے ایسا بنایا ہوا تھا, آئی ڈونٹ نو واٹ, کہ نا استاد ہے نا ہر اپنے شاگرد سے خوشگمان ہی رہتا ہے. یہ بھی میرا ایکسپیرینس ہے, میں نے اپنے ساتھ بھی یہ دیکھا, اور میں خود بھی میرے اپنے ساتھ بھی یہ معاملہ ہوا, ان دونوں طرف سے, جب میں شاگرد تھی تب بھی اور جب میں استاد ہوں تب بھی. ٹھیک ہے, تو انہوں نے اس طرح سے صبر کا کہا. تو اب آپ دیکھیں کہ اگر ہم ہوتے آج کی دنیا میں, اگر آپ جائیں یونیورسٹی ایجوکیشن میں, وہ کہیں گے جی یا اگر اسکول ہوگا تو آپ کو ایک لسٹ پکڑا دیں گے, جی یہ نصاب ہے, یہ کتابیں لے کے آئیے گا, کاپی پینسل, ایک دن پین یا پینسل کوئی کمی ہو تو ٹیچر نوٹ لکھ کے بھیج دیتی ہیں آپ کی بچوں کو, جی آج یہ کم تھا. ٹھیک ہے, تو ہر چیز کا کوئی نہ کوئی ٹول ہوتا ہے. ہمیں تو الگ ہی چیز یہاں پہ نظر آ رہی ہے کہ علم کے لیے ہم تو یہ سمجھتے تھے کاپی پینسل ضروری ہے, ہم تو سمجھتے تھے رجسٹر ہونا چاہیے, ہم تو سمجھتے تھے چلو بھائی نا استاد ہونا چاہیے, چلو ٹھیک ہے, یا دل میں تڑپ ہونی چاہیے کچھ. یہاں تو الگ ہی چیز پتہ چل رہی ہے, یہاں پہ پتہ چل رہا ہے کہ علم کے لیے سب سے ضروری چیز صبر ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, صبر کے ساتھ علم آتا ہے.
آپ دیکھیں قرآن 23 سالوں میں اترا. صبر ہے نا, قرآن کے ساتھ صبر کو آپ 23 سال صبر کیا ہے صحابہ کرام نے, جو ہم سے زیادہ, کہیں زیادہ, ہم تو ان کی پاؤں کی خاک کے برابر بھی نہیں. اتنے عظیم لوگ, اور اتنا وہ پڑھتے تھے. عرب, مطلب عرب دان تھے, وہ عربی تھے. ان کو تو اگر وہ پڑھتے تھے فوراً یاد بھی ہو جاتا تھا ان کو, تو ان کے لیے تو اگر وہ کچھ سالوں میں یا کچھ دنوں میں بھی اتر جاتا ان کے لیے اتنا مشکل نہیں تھا. مگر اس کے باوجود 23 سال کا صبر کرنا پڑا تھا اس علم کے لیے. اور ہم کہتے ہیں ہمیں فوراً ہی سکھا دیا جائے, ایسے نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, علم کے لیے صبر سب سے زیادہ ضروری ہے. تو اس نے کہا کہ آپ ہرگز, اور اس کو پتا تھا نا, تو انہوں نے کہا کہ نہیں, آپ صبر نہیں کر سکتے. جس چیز کو آپ نے اپنے علم میں لیا نا, اس پہ آپ صبر کر بھی کہہ سکتے ہیں. یعنی کہ ایک نارمل انداز میں بتایا کہ بھی آپ اس لیے نہیں صبر کر سکیں گے کیونکہ اب میں ایسے کام, شاکنگ کام کروں گا, آپ کو لگے گا کہ میں اس پہ صبر کیسے کروں. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ نہیں, انشاءاللہ قال ستجدونی انشاءاللہ صابرا ولا اعصی لک امرا. اور آپ مجھے کسی بھی چیز میں نافرمانی کرتے ہوئے نہیں پائیں گے. آپ مجھے صبر, اس سے پتہ چلتا ہے کہ استاد اور شاگرد کمٹمنٹ بھی کر سکتے ہیں. یعنی استاد شاگرد سے کہہ سکتا ہے یہ چیز کرنی پڑے گی, ٹھیک ہے, اور ہے نا شاگرد بھی کہہ سکتا ہے کہ ہاں آپ انشاءاللہ آپ اس کا, یعنی اس میں, اور انہوں نے نیک نیتی سے کی. اب وہ تو الگ بات کہ وہ بھی تو وقت کے نبی تھے نا, تو ہر چیز میں کچھ نہ کچھ بولتے تھے, آپ ایسے کر لیں. ان کو بھی شریعت کا علم تھا. بیسیکلی ایکچولی یہ بات ہے کہ انہوں نے جب آپ دیکھیں کہ نا, وہ ہر واقعے میں کچھ نہ کچھ اپنا بھی جسے نا کوئی نہ کوئی رائے دے رہے ہیں. تو اس کی وجہ یہ تھی, وہ خود بھی کوئی عام انسان تو نہیں تھے نا, نبی تھے نا, شریعت جانتے تھے. ٹھیک ہے نا, لیکن جاہل یا عام انسان جو ہوتا ہے نا, وہ بیچ میں رائے نہیں دیتا. علم آتا ہے جب آپ اپنے آپ کو جاہل تسلیم کرتے ہیں. جب تک آپ اپنے آپ کو جاہل نہیں تسلیم کریں گے نا, تو آپ کو اور کچھ تو سیکھ لیں گے, علم نہیں آئے گا. آپ کسی بھی جگہ پہ اسکل لینے جاتے ہیں, آپ ان کو کہتے ہیں نا سلائی سیکھنے جا رہے ہیں, آپ یہ ایڈمٹ کر کے جاتے ہیں نا ہمیں سلائی نہیں آتی, تبھی ہم سیکھنے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو قرآن کا علم تو بالکل ہی, جب آپ اپنے آپ کو جاہل سمجھ کے بیٹھتے ہیں نا, جی ہمیں تو جو پہلے آتا تھا نا وہ بھی نہیں آتا, ہم تو بالکل کورے آ کے بیٹھ گئے, تب آپ کے دل میں قرآن اترنا شروع ہوگا. آپ لوگ لکھ رہے ہوتے ہیں نا, آپ لوگ جب ہمارے ہاں اس طرح سے, جب ہم ایز اے لسنر بھی ایون جاتے تھے, اور ہم جب پڑھ بھی رہے تھے, جب میں تو 2 سیشن میں پڑھے ہیں نا, تو ہمیں تو ہی نا قرآن ترجمے والا قرآن پڑھ رکھنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی. ہمیں قرآن وہی رکھنے کی اجازت جس کے نیچے پلین لکھنے کے لیے جگہ ہوتی تھی, جس پہ ہمیں خود ترجمہ لکھنا ہوتا تھا, اور تفسیر بھی رکھنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی. استاذہ کہتی پھر تم لوگ تو یہی کرتے رہو گے, تفسیر دیکھ رہو, اچھا ہے وہ, تو تم لوگ تو کمپیریزن ہی کرتے رہو گے. تو استاذہ پرمیشن نہیں دیتی تھی کہ جو مل رہا ہے نا علم آپ کو, خاموشی سے اٹینڈ کرو, خاموشی سے لکھو چپ کر کے. تو ہم لوگ تو بہت, آپ تو بلیسڈ ہیں, ہم لوگ تو بہت بیچارے اس میں ہوتے تھے. ہمیں تو کچھ پتا نہیں ہوتا تھا کہ تفسیر کیا ہوتی ہے اور کیا, بس ہمیں جو بتایا جا رہا ہے ہمیں لکھنا ہوتا تھا. ٹھیک ہے, تو ہم تو بڑی مشکل سے پڑھتے تھے. ٹھیک ہے, تو بہرحال جس چیز کو آپ, اچھا یہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اب انشاءاللہ آپ سے, اس نے کہا اچھا اگر آپ میرے ساتھ چلنے پر اصرار کرتے ہی ہیں تو یاد رہے کسی چیز کی نسبت مجھ سے کچھ نہ پوچھنا جب تک کہ میں خود اس کی نسبت کوئی تذکرہ نہ کروں. اب یہ بھی کمٹمنٹ ہو گئی. ٹھیک ہے, تو کہ آپ جو ہے نا مطلب کریں, علم حاصل کریں, لیکن آپ سوال نہیں اٹھائیں گے, یعنی کمٹمنٹ کر سکتا ہے استاد. ٹھیک ہے, اور اس سے ایک اور بات پتہ چلی کہ بعض اوقات سفر کرنے سے اور ساتھ کچھ واقعات سے بھی آپ کو علم ملتا ہے. اللہ, آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ کا علم دینے کا ایک بہت بڑا انداز آپ کی اپنی زندگی کے واقعات ہیں, جن کو ہم علم کے طور پہ لیتے ہی نہیں ہیں. جب آپ قرآن پڑھتے ہیں نا, آپ کو پتہ چلتا ہے آپ کی زندگی میں. میں تو اگر میری زندگی میں کچھ عجیب سا کچھ ہو نا, فوراً میں سوچتی ہوں کہ اس سے مجھے اللہ کیا سکھانا چاہتا ہے, یا یہ میری کون سی غلطی ہے, میں نے کیا غلطی کی ہے کہ میرے ساتھ یہ والا معاملہ ہو. یعنی آپ کو اور کچھ نہیں تو وہ علم آپ کو, وہ واقعہ آپ کو استغفار پہ تو لے گیا نا. تو استغفار از آلسو علم, استغفار از آلسو علم. ٹھیک ہے نا, صحیح. تو پھر وہ دونوں چلے. اب یہ پراسرار قسم کے واقعات ہوں گے, یہاں تک کہ ایک کشتی میں سوار ہوئے اور خضر نے اس کے تختے جو ہے نا وہ توڑ دیے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ اسے توڑیں. قال اخرقتها لتغرق اهلها, کہ آپ اس کو غرق کر دیں, اس کے اہل لوگوں کو, نہیں اس کے جو اس کشتی میں رہنے بیٹھے ہوئے. لقد جئت شیئا امرا, آپ نے تو بڑی خطرناک بات کر دی. ٹھیک ہے, قال الم اقل انک لن تستطیع معی صبرا, انہوں نے جواب نہیں دیا کہ کیا کہا, میں نے کہا تھا نا, آپ سے پہلے ہی کہا تھا آپ صبر نہیں کر سکیں گے. قال لا تؤاخذنی بما نسیت فلا ترهقنی من امری عسرا,
موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ میری بھول پر مجھے نہ پکڑیے، مجھے اپنے کام میں تنگی میں ڈالیے. اس سے یوں اندازہ لگتا ہے کہ وہ بھول گئے تھے کہ کیا بات ہوئی تھی. یعنی شاگرد بھول بھی سکتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو بھول کا مارجن دے دیا انہوں نے، دینا بھی پڑتا ہے کہ انہوں نے کہا تھا میں بھول گیا کہ کیا کمٹمنٹ ہوئی تھی. ٹھیک ہے، تو پھر دونوں چلے، فانطلقا، پھر دونوں چلے، حتی اذا لقیا غلاما فقتلہ، ایک لڑکے کو وہاں پہ پایا، خضر نے اسے مار ڈالا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ نے ایک پاک جان کو بغیر کسی جان کے بس مار دیا، حالانکہ آپ نے تو بڑی ناپسندیدہ حرکت کی. تو کہنے لگے میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ رہ کر ہرگز صبر نہیں کر سکتے. موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا اب اگر اس کے بعد میں آپ سے کسی چیز کے بارے میں سوال کروں تو آپ بے شک مجھے اپنے ساتھ نہ رکھنا، یقیناً آپ میری طرف سے حد عذر کو پہنچ چکے. پھر دونوں چلے، ایک گاؤں والے کے پاس آ کر ان سے کھانا طلب کیا تو انہوں نے ان کی مہمانداری سے صاف انکار کر دیا. اب اس زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ یہ سرائے اور ہوٹلس وغیرہ تو نہیں ہوتے تھے، تو مہمانداری جو قبیلے کے جو علاقے کے لوگ ہوتے تھے ان کو کرنا پڑتا تھا. تو لیکن انہوں نے کیا کیا خضر نے کہ وہاں پر فوجد فیہا جدار، وہاں پہ ایک جدار دیوار کو کہتے ہیں، دیوار پائی، یرید ان ینقض، کہ وہ قریب تھی کہ وہ گر جائے، فقام ہو، تو اس کو کھڑا کر دیا. ٹھیک ہے، اس کو ٹھیک کر دیا. موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اگر آپ چاہتے تو اس پہ اجرت لے لیتے ہیں، یعنی انہوں نے آپ کے ساتھ جیسا کیا ہے تو مطلب بدلہ تو لے. اچھا انہوں نے اپنی طرف سے اپنی تئی میں کوئی غلط بات نہیں کی تھی، بھئی اجرت تو لے سکتے تھے، جب انہوں نے مہمان تو آپ اجرت تو لے ہی سکتے تھے. اس نے کہا کالا ھذا فراق بینی و بینک، اب یہ جدائی ہے میرے اور تمہارے درمیان، اب میں تجھے ان باتوں کی اصلیت بھی بتا دوں گا جس پر تجھے صبر نہ ہو سکا. یہ دنیا صبر کی دنیا ہے. اب یہ جو واقعات ہیں ایسے ہی نہیں، آپ کو بتانے کے لیے ہے کہ اس دنیا میں بہت سے ایسے واقعات ہوتے ہیں جو کہ آپ کی سمجھ سے بالا تر ہوتے ہیں، جیسے ان کی سمجھ سے بالا تر تھے. آپ کو ان پر کیا کرنا ہوتا ہے؟ صبر کرنا ہوتا ہے، اور آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ اس کے اندر حکمت کیا ہے. ٹھیک ہے، اب یہ بتانے بیٹھے کہ کشتی جو تھی اما السفینہ تو فکانت لی مساکین یعملون فی البحر، کہ وہ دریا میں کام کاج کرتے تھے، وہ مساکین جو تھے میں نے اس میں کچھ توڑ پھوڑ کا ارادہ کیا، کیونکہ اس کے آگے ایک بادشاہ تھا جو ہر ایک صحیح سالم کشتی کو جبراً ضبط کر لیتا تھا. اب وہ توڑ پھوڑ جب کر دی تو اب وہ ظاہر صحیح سالم نہیں رہی، تو وہ جو ان کا تو روزی اسی سے تھی نا، کشتی سے، تو اب وہ کشتی تو بچ گئی نا ان کے لیے. وہ توڑ پھوڑ کی تو مرمت ہو جائے گی، لیکن اگر کشتی پوری وہ لے لیتا بادشاہ تو وہ کیا کرتے ہوتے، ان کی روزی چلی جاتی. تو وہ جو بعض اوقات ہماری زندگی میں کوئی توڑ پھوڑ کوئی اس قسم کا معاملہ ہو جاتا ہے تو وہ ہمیں کسی بڑی آفت سے بچانے کے لیے ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. اور اس لڑکے کے ماں باپ وہ جس کو کیا تھا، قتل کیا تھا، وہ امل غلام فکان ابواہ مومنین، تو اس کے جو ماں باپ تھے مومن تھے. ہمیں خوف یہ ہوا کہ کہیں یہ اپنی سرکشی میں انہیں کفر سے عاجز و پریشان نہ کریں. بعض اوقات انسان کے اولاد ہوتی ہے مگر وہ اگر وہ نعوذ باللہ کافر ہو یا شرک پہ آ جائے تو وہ اولاد کا ہونا نہ ہونا ایک برابر ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس لیے وہ ماں باپ بہت مومنین تھے، ایمان والے تھے، تو انہوں نے اس کو قتل کر دیا اور اس کے بدلے میں دوسری اولاد دی. ٹھیک ہے نا. تو اور بعض اوقات انسان کی اولاد نہیں بھی ہوتی، اس لیے بھی نہیں ہوتی کہ قیامت کے دن ایک تو اس کو صبر عطا کرے، سیکنڈلی یہ کہ ہو سکتا ہے کہ اگر وہ اولاد ہو جاتی تو وہ فتنہ اس کے لیے ہوتی. تو پھر تو اگر ہمیں پتہ چل جائے، اگر ہمیں پہلے سے آپشن دے دیا جائے تو ہم کہیں گے نہیں بھائی بغیر اولاد ہی صحیح ہے، کیونکہ وہ اور بڑا غم ہوگا کہ اس کا کفر اور شرک کیسے برداشت کریں گے ہم. ٹھیک ہے نا. فَأَرَدْنَا أَنْ يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا، تو اس لیے ہم نے چاہا کہ انہیں ان کا پروردگار اس کے بدلے میں بہترین پاکیزگی والا اور زیادہ محبت کرنے والا پیارا بچہ عطا فرمایا. اور دیوار کا قصہ امل جدار، تو وہ یہ ہے کہ اس شہر میں 2 یتیم بچے ہیں جن کا خزانہ اس دیوار کے نیچے دفن ہے، اور ان کا باپ بڑا نیک آدمی تھا. وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. ٹھیک ہے، وہ خود کچھ نہیں ایسا نہیں تھے، وہ بچے تو چھوٹے تھے، ابھی ان کا تو ابھی معاملہ زندگی شروع ہوگی، لیکن ان کا باپ ظاہر نیک آدمی تھا تو پیسہ بھی حلال ہی ہوگا، خزانہ بھی حلال ہوگا. فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا فَيَسْتَخْرِجَا كَنزَهُمَا، تو تیرے رب کی چاہت یہ تھی کہ یہ دونوں یتیم اپنی جوانی کی عمر میں آ کر اپنا یہ خزانہ تیرے رب کی مہربانی اور رحمت سے نکالے، اور میں نے اپنی رائے سے کوئی کام نہیں کیا تھا. ٹھیک ہے. رحمت من ربی، یہ وما فعلتہ عن امری ذالک تاویل ما لم تستطع علیہ صبر، یہ تھی اصل حقیقت ان واقعات کی جن پر آپ سے صبر نہ ہو سکا. ٹھیک ہے. یعنی کہ رزق حلال جو ہوتا ہے وہ اگر ماں باپ نیک ہوں تو اللہ تعالیٰ اس رزق حلال کی حفاظت کرتا ہے ان بچوں کے لیے. ٹھیک ہے نا.
اور والدین جب نیک ہوتے ہیں تو ان کی نیکی کا فائدہ اللہ تعالیٰ دیتا ہے، اجر بھی دیتا ہے. اگر وہ فوت ہو جائیں تب بھی دیتا ہے، تب بھی ان کی نیکی باقی رہتی ہے. ان کے بچوں کی حفاظت کرتا ہے، ان کے پیسوں کی حفاظت کرتا ہے. اللہ تعالیٰ دیکھیں اس طرح سے اسباب مقرر کرتا ہے. ہمیں بعض اوقات سبب اچھے نہیں لگتے، وہ جو سبب ہوتے ہیں، لیکن وہ سبب ہمارے لیے خیر کے باعث ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا.